السلام علیکم دوستوں میں ہوں عمار ہاشمی۔ دوستوں آج آپ کے سامنے ایک ایسی تحقیق پیش خدمت ہے جو شاید ہی آپ نے آج سے پہلے کبھی سنی ہو یا پڑھی ہو۔ دوستوں ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایسی معلومات دی جائیں گی جو آپ کے دماغ کے اندر وسوسوں کی صورت میں بہت سے سوال لے کر اکثر پیدا ہوتی ہیں۔ دوستوں ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا مر کے مٹی ہو کے ہم دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہوں گے؟ ہزاروں لاکھوں سال بعد جب ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا کیا دوبارہ زندہ ہوں گے ہم؟ دوستوں میں اس دن کی بات کر رہا ہوں بحیثیت مسلمان جسے ہم حشر کا دن یا آخرت کا دن کہتے ہیں۔ ایسے بہت سے سوال ہمارے دل اور دماغ میں پیدا ہوتے ہیں دوستوں جو اکثر ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بدو انسان ایک بڑی سی ہڈی لے کے آیا اور بولا کہ کیا جب ہم اس ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تب بھی اللہ پاک ہمیں زندہ کرے گا؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم۔ دوستوں اس کا یہ سوال تھا اور قرآن اس کا ہمیں جواب بھی دیتا ہے کہ جس اللہ نے آپ کو نطفے سے انسان بنایا ہے، گندے قطرے سے انسان بنایا ہے، تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا تو دوبارہ زندہ کھڑے ہو جائیں گے؟ لیکن دوستوں چاہے ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلم، شیطان ہمارے خون کے اندر، رگوں کے اندر جو دوڑ رہا ہے، وہ سوال یہ ضرور ہمارے دماغ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ آیا کہ آخرت کے دن ہم دوبارہ زندہ کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسی سوال کا سائنٹیفکلی جواب انشاءاللہ آپ کو اس مکمل ویڈیو میں ضرور ملے گا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی تحقیقی اردو ویڈیو پہلے نہیں دیکھی ہوگی، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ دوستوں انسان کو اللہ پاک نے ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، لیکن جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو یہی انسان سوچنے لگا کہ میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا۔ تو دوستو آج اسی سوال کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مکمل ملے گا۔ ہماری باڈی کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے، وہ ڈی این اے کیا ہے اور خالق حقیقی نے اس ڈی این اے کا کیا فنکشن رکھا ہے؟ ہماری باڈی میں دوستوں یہ ڈی این اے ایک کائنات سموئے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر ایک ڈی این اے جو ہماری باڈی کے ایک سیل میں موجود ہوتا ہے، اس کو سیدھا سٹریچ کیا جائے تو اس کی لمبائی 6 فٹ بنتی ہے، اور اگر ہم پوری باڈی کے ڈی این اے کو سٹریچ کریں تو 100 بلین مائلز کی لمبائی بنے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک کتنے بڑے ہیں دوستو، یہ سفر ہمارے سولر سسٹم سے 14 گنا بڑا ہے، یعنی کہ آپ 14 بار چکر لگائیں سولر سسٹم کا تب ختم ہوگا 100 بلین مائلز۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رب العزت نے کتنا ہی کمال انسان کو تخلیق کیا ہے، اور ایک انسان اپنے اندر ایک کائنات سموئے ہوئے۔ دوستو 1 گرام ڈی این اے میں 700 ٹیرا بائٹس اسپیس ہوتی ہے، یعنی کہ 3,58,000 آورز کی ایچ ڈی ویڈیو سٹور کی جا سکتی ہے صرف 1 گرام ڈی این اے میں۔ اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی دوستو، ہر شخص اپنی باڈی میں 50 گرام ڈی این اے رکھتا ہے۔ دوستو یہ تو تھا مختصر سا ڈی این اے کا تعارف۔ اب ڈی این اے کے اندر پائے جانے والی مکمل ہماری باڈی کی انسٹرکشن بکس کے بارے میں جانیں گے، جسے جینومز کہا جاتا ہے۔ ہماری باڈی کے اندر ایک مکمل انسٹرکشن بک کو جینوم کہتے ہیں، جو 3 بلین بیس پیئرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر 60 ورڈ پر منٹ کے حساب سے کوئی ٹائپسٹ ٹائپ کرتا ہے، اسے ٹائپ کرنے میں جو وقت درکار ہوگا، مسلسل ٹائپ کرنے میں جو وقت درکار ہوگا، وہ 95 ایئرز میں اس کتاب کو کمپلیٹ کرے گا بغیر کسی وقفے اور گیپ کے ساتھ۔ دوستو ابھی تک جو ڈی این اے زیادہ سے زیادہ پرانا جو سائنٹسٹوں نے دریافت کیا ہے، وہ ایک پرانی 70,000 سال پرانی 70,000 ایئرز پرانی ایک کھوپڑی، وہ سیدھا کھوپڑی سے ڈی این اے لیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی لائف سپین ابھی تک سائنٹسٹ نہیں دریافت کر پائے کہ کس حد تک اس کی لائف سپین ہے۔
ये जो 70,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए लिया है, अभी तक रिकॉर्डेड जो इसका लाइफ स्पैन है वो 70,000 ईयर्स है। वाह दोस्तों, इस बुक के अंदर एक एक चीज डिफाइन की गई है आपकी बॉडी की। लिवर, दिल, गुर्दे, बुढ़ापे में आपकी बॉडी का खदोखाल, टाइम के साथ बॉडी के अंदर तब्दीलियां इसमें मौजूद है, और आने वालों सालों में आपकी बॉडी के खदोखाल, चेहरे की बनावट किस तरह तब्दील होगी, और काफी राज ऐसे हैं जिसको साइंस अभी तक नहीं पहुंची। और दोस्तों, अभी तक डीएनए की एज लिमिट जानने से साइंसदान कासिर है। ये जीनोम एक ऐसी इंस्ट्रक्शन बुक कि इंसान जर्रात भी बन जाए तब भी खालिके कायनात रब्बे जुल जलाल अपने कुन से इंसान को दोबारा खड़ा कर देगा। दोस्तों, ये छोटे से दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने जितना नॉलेज दिया है, सिर्फ और सिर्फ वो ये तस्खीर कर चुका है। और बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह तबारक व ताला की इन निशानियों की साइंटिफिकली किसी भी हमें जरूरत नहीं है साइंटिफिक की तहकीक की। असल ईमान वही है जो इंसान बगैर किसी तहकीक के यकीन कर ले। जैसे कि हमने खालिक कायनात को, फरिश्तों को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा यकीन है और मुसम्मम और पुख्ता यकीन है कि अल्लाह तबारक व ताला की जात हमें हर जगह हर वक्त हमें देख रही है, और उसके फरिश्ते दाएं बाएं हर जगह मौजूद हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी ये छोटी सी तहकीकी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस नॉलेज को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाएं, ताकि लोग भी इससे इंफॉर्मेशन ले सकें। मैं गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च आपके सामने लेकर हाजिर खिदमत होगा, और आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो के नीचे अपने कमेंट और अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। कि आपको कैसे लगे। जज़ाकुमुल्लाह।